بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ سیدنا و نبینا و مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ ناظرین اکرام، کہ آج ہم کچھ باتیں لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور یہ ضروری ہے کہ زندگی میں ہم ہر وقت جو مسائل ہم کو جاننا چاہیے ان مسائل کا ہمیں یاد کرنا اور سیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسا کہ بیت الخلاء ہے، جسے انگلش میں ٹوائلٹ کہا جاتا ہے، تو بیت الخلاء میں جانے اور وہاں پر آنے کا، پھر اس کے بعد اس کے آداب کیا ہے جو ہمیں شریعت کیا رہنمائی کرتی ہے، اور کس طرح سے ہمیں یہ طریقہ سکھلاتی ہے کہ تم بیت الخلاء جاؤ یا ٹوائلٹ جاؤ تو کس طرح جانا چاہیے، کس طرح سے آنا چاہیے۔ کیونکہ یہ اسلام ہے، اسلام ہر ایک چیز کو گائیڈ بھی کرتا ہے اور طریقہ اور سکھاتا بھی ہے، ہمیں بتاتا بھی ہے۔ تو آئیے ہم اس کے اوپر کچھ باتیں روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، ابو داؤد ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ بیت الخلاء یعنی کہ پاخانہ جو ہے، پاخانے کی جو جگہ ہے، بیت الخلاء کی جو جگہ ہے، وہاں پر جن اور شیاطین حاضر رہنے کی جگہ ہے۔ تو یہ جب کوئی بیت الخلاء کو جائے تو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے۔ وہ دعا کون سی ہے کہ حدیث پاک میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الخبث والخبائث۔ اور دوسری حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ بیت الخلاء جب ہم جا رہے ہیں تو سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی اور ان کا احسان دیکھیے کہ اپنے امتوں اور اپنے غلاموں کو کس طرح سے بیت الخلاء کی جگہ جو جن اور شیاطین رہتے ہیں کہ ان کے شر سے، ان کی نقصان، ان کی تکلیف سے بچانے کے لیے سرکار ہمیں یہ ایک دعا سکھلا رہے ہیں، یہ دعا بتا رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھ کے جایا کرو انشاءاللہ العزیز۔ وہاں جانے کے بعد جن اور شیاطین کی ضرر سے، تکالیف سے تو محفوظ ہو جاؤ گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ان کی خباثت سے اللہ ہمیں بچائے، ان کی تکلیف سے ہمیں بچائے، ان کی شرر اظہار آسانی سے ہمیں بچائے۔ یہ حدیث پاک ہے۔ اب دوسری حدیث پاک میں ہے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جن کی آنکھوں میں اور بنی آدم کی سطر میں پردہ ہو، یہ ہے کہ جب پیخانہ کو جائے، بیت الخلاء جب جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہی اندر بیت الخلاء ہی میں تشریف لے جائے۔ تو بیت الخلاء جب بھی ہم جاتے ہیں تو یاد رکھیے کہ وہاں پر جن اور شیاطین ہوتی ہیں کہ جب یہ دعا پڑھنے سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے سے، یا اوپر والی جب میں نے دعا جو پڑھی ہے وہ دعا کو پڑھنے سے بھی شیاطین اور جنات کی سامنے ایک پردہ حائل ہو جاتا ہے کہ وہ ہماری شرمگاہ کو نہیں دیکھتے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ یہ دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں جائیں تو انشاءاللہ العزیز اور پردہ حائل ہو جائے گا اور وہ دیکھ نہیں سکیں گے اور ایزا و تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے۔ جب ہم بیت الخلاء جب جاتے ہیں تو پھر یہ بیت الخلاء کو جانے کے لیے مستحب یہ ہے کہ یہ دعا پڑھ دینا چاہیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث یہ بھی پڑھنا چاہیے۔ جب ہم بیت الخلاء جب جاتے ہیں تو اس وقت ہم کو کون سا پیر داخل کرنا چاہیے؟ کون سا پیر سب سے پہلے ہمیں داخل کرنا چاہیے کہ پہلے جو ہے بایاں قدم پہلے داخل کرے، سیدھا پیر نہیں بلکہ دایاں پیر نہیں کہ بایاں پیر داخل کرے، پھر نکلتے وقت میں داہنا پاؤں یعنی کہ سیدھا پاؤں پہلے داخل کر کے باہر آئے۔ تو جب ہم بیت الخلاء جب جاتے ہیں تو ہم اپنا پیر کو بایاں پیر داخل کریں گے،
جب بیت الخلاء سے باہر نکلیں گے تو ہم اپنا دائنا پیر باہر نکالیں گے، اور نکالنے کے بعد ہم دعا کیا پڑھیں گے کہ غفرانک الحمدللہ الذی اذھب عنی العذا واعف عنی. یہ دعا ہم کو پڑھنا چاہیے کیونکہ بیت الخلاء سے باہر نکلنے کے بعد. تو ناظرین، آپ نے یہ جانا ہے کہ جس طرح سے ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو بیت الخلاء جانے کے وقت ہم اپنا بایاں پیر داخل کریں، اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہم اپنے سر پر ٹوپی رکھیں، اور سر پر ٹوپی رکھ کر اور بایاں پیر قدم رکھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے، یا اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھے. یہ دعا پڑھ کر بیت الخلاء میں داخل ہو جائیں. یہ طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے، اور جب نکلتے ہیں تو داہنا پیر داخل کر کے باہر آ جائیں گے. اس کے بعد غفرانک، اے اللہ ہمیں بخش دے. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھنا ہے الحمدللہ اذھب عنی العذا واعف عنی. تکلیف دہ چیزیں، ضرر اور دینے والی چیزیں اللہ نے ہمارے وطن سے دور کر دیا ہے. تعریف ہے اس اللہ کی، پروردگار کی، جس نے تکلیف دہ چیزوں کو ہمارے وطن سے نکال کر دور کر دیا ہے، عافیت دی ہے، نجات دی ہے. تو اللہ اکبر. تو پھر یہ بات یہ ضروری ہے. پھر اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت ہم یہ متعدد کتب میں ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین سے مروی کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب پیخانے کو جاؤ تو قبلے کی طرف منہ نہ کرو، نہ پیٹ کرو، اور عضوۂ تناسل یعنی کہ شرموگا کو داہنی ہاتھ سے چھونے اور داہنی ہاتھ سے استنجا کرنے سے آپ نے یہ منع فرمایا ہے. تو کہنے کا جو مقصد یہ ہے، دیکھیے جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں، ٹوائلٹ جاتے ہیں، تو وہاں جانے کے بعد اپنا منہ جو ہے قبلے کی طرف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ قبلے کا ادب ہے، یہ قبلے کا ادب کرنا چاہیے. تو قبلے کی طرف منہ نہ کرے پیشاب کے لیے، پیخانے کے لیے، تو نہ ہی پیٹ کرے نہ منہ کرے. پھر اپنی شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے چھوئے نہ چھوئے، اور داہنی ہاتھ سے استنجا یعنی کہ دھونے کرنے کا یہ بھی استعمال نہ کرے، اسے منع ہے. لیکن سیدھے ہاتھ سے کوئی بھی چیز شرمگاہ کو نہ چھوئے نہ دھوئے، اسے منع کیا گیا، کیونکہ سیدھے ہاتھ سے اچھے اور نیک کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے. اس لیے کہ بہتر یہ اولا یہی ہے کہ ہم کو داہنی ہاتھ کے بجائے بائیں ہاتھ سے کام کرنا چاہیے. بایاں اگر ہاتھ نہ ہو کسی عذر کی وجہ سے تو آپ سیدھے ہاتھ سے استعمال کر سکتے ہیں. یہ عذر ہے، یہ رخصت ہے، آپ اس میں کر سکتے ہیں. تو پھر اب یہ قبلے کی طرف منہ کرنے کی جو بات کی جا رہی ہے، تو قبلے کی طرف نہ منہ کرے نہ پیٹ کرے. یہ حکم عام ہے، چاہے وہ یہ مکان کے اندر ہو یا میدان کے اندر ہو. اگر بھول کر بھی اگر قبلے کی طرف اگر منہ کر دیا ہے تو فوراً یاد آنے پر پلٹ جائے، فوراً اپنا رخ بدل لے. یہ کہتے ہیں کہ علماء کرام امید ہے کہ اس طرح کرنے کی وجہ سے، قبلے کا ادب کرنے کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کو مغفرت کر دے گا. کیوں؟ قبلے کا ادب کرنے کی وجہ سے فوراً اسے یاد آ گیا بیت الخلاء میں، تو اس نے اپنا فوراً اپنی پیٹھ کو، اپنے منہ کو بدل لیا، رخ بدل لیا، تو اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو لہٰذا ہم کو بیت الخلاء میں جانے کے بعد سیدھے ہاتھ سے نہ چھوئے نہ دھوئیں، اور نہ ہی قبلے کی طرف منہ کرے نہ قبلے کی طرف پیٹ کرے. اس سے ہم کو بچنا چاہیے. بچے کو بھی اگر بچے کو بھی اگر ہم بیت الخلاء لے جا رہے ہیں تو بچے کو بھی قبلے کی طرف منہ نہ کرے اور نہ ہی پیٹ کرے. اس سے بھی احتیاط برتنا چاہیے، اس سے بچنا چاہیے. پھر اس کے بعد سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں، آپ نے یہی تو فرمایا کہ ابو داؤد ابن ماجہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، سرکار نے فرمایا ہے کہ 3 چیزیں جو سبب لعنت اور ان سے بچو، یعنی کہ لعنت کا سبب ہوتے. کیوں؟ اس وجہ سے ان سے بچو جو گھاٹ پر اور بیچ راستے میں اور درخت کے سائے میں پیشاب کرنا،
یہ ایک اہم بات ہے، ہم کو یہ شریعت اور اسلام ہمیں بھی اس کی رہنمائی کرتی ہے، رہنمائی کرتا ہے، کیونکہ جب ہم بیت الخلاء جاتے ہیں تو اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسی جگہوں پر پیشاب نہ کریں جہاں پر لعنت کا سبب بنے، جو لوگ ملامت کرے، تمہیں برا بلا کرے، برا بھلا کہے، تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ کتنی اہم بات ہے، ہم کو یہ جاننا ہمیں بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اگر جیسا کہ مثال کے طور پہ ہے کہ جہاں پر گھاٹ ہے، جو گھاٹ ہے لوگوں کی چلنے کی گھاٹ ہے، بیٹھنے کی جگہ ہے، راستہ چلنے کی ہے، اور یا بیچ راستہ جہاں پر گاڑیاں گزرتی ہے، لوگ گزرتے ہیں، تو وہاں پر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ جو درخت ہے، درخت کے سائے میں لوگ بیٹھتے ہیں، سہارا لیتے ہیں اور وہاں پر کچھ دیر کے لیے آرام کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی پیشاب کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ اور دیگر مسائل میں یہ بھی کہا جاتا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کنویں کے اندر بھی پیشاب نہ کرے، حوض میں بھی پیشاب نہ کرے، چشمہ جو ہے، چشمہ جو پانی جو بہہ رہا ہے اس میں بھی پیشاب نہ کرے۔ اگر وہ پانی بہتے ہوئے گرتا ہے تو آگے تک پہنچ جائے گا، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آگے چل کر طہارت کو حاصل کرتے ہیں، نہاتے ہیں، دھوتے ہیں۔ کچھ ایسے اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں جہاں پر نماز کے لیے وضو بھی کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ تم ایسی گندی حرکت کرنے کی وجہ سے، پیشاب کرنے کی وجہ سے وہ پانی بہتے ہوئے اگر آگے پہنچ جائے تو آگے والے کے لیے طہارت کرنا مشکل کا سبب ہو جائے۔ اللہ اکبر! تو ہمارے لیے شریعت کتنی رہنمائی کرتا ہے، اسلام ہمارا کتنا ہمیں رہنمائی کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ لہٰذا تم بھی آگے لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے، تاکہ وہ لوگ بھی تمہارے لیے پریشانی کا سبب نہ بنے۔ تو لہٰذا کنواں ہو یا حوض ہو، چشمہ ہو یا گھاٹ پر پھلدار درخت کے نیچے بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے، اور اس کھیت میں جس میں زراعت ہوتی ہے، جہاں پر کھیت کے اندر کھیت والا کسان جو ہے وہاں پر فائدے والی چیزیں، کھانے پینے کی چیزیں جو اس کے اندر اگاتا ہے، تو وہاں پر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ اور سائے میں جہاں لوگ اڑتے ہیں اور بیٹھتے ہیں، جہاں سایہ دار ہوتا ہے، جو لوگ اڑتے بیٹھتے ہیں، وہاں پر بھی پیشاب کر کے گندا نہیں کرنا چاہیے۔ اور مسجد ہو، مسجد کی جگہ پر بھی پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ عیدگاہ، جہاں عیدگاہ کا راستہ ہے، تو وہاں پر بھی پیشاب کرنے سے منع کیا گیا۔ قبرستان ہو یا قبرستان کی جگہ پر قبرستان کی دیوار ہو، وہاں پر بھی پیشاب کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ یہ ایسی جگہ پر جہاں جانور بیٹھتے ہیں، تو وہ جانور کی جگہوں پر بھی پیشاب کرنے سے بھی منع کیا گیا۔ ان سبا جگہوں پر پیشاب میخانہ کرنا بھی منع ہے اور مکروہ ہے۔ یوں ہی جس جگہ وضوء غسل کیا جاتا ہے وہاں پر بھی پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، یہ بھی بات ہے کہ یعنی کہ ایسی جگہ پر بھی جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں، ابو داؤد میں، ترمذی، نسائی میں ہے، عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غسل خانے میں پیشاب نہ کریں اور پھر اس میں نہائے یا وضو کرے، اکثر وسوسے اسی سے ہوتے ہیں۔ تو لہذا بیت الخلاء تو یہ بات ہو گئی۔ اب باتھ روم کے اندر جو غسل کیا جاتا ہے، واش روم جو ہوتا ہے، جہاں پر ہم نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، وہاں پر بھی ہم کو پیشاب نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک میں آ رہا ہے۔ لیکن اہم مسئلہ اس کو بھی جاننا ضروری ہے کہ اس زمانے میں جو ہے ایک پانی جانے کا ایک ذریعہ نہیں تھا، راستہ نہیں تھا، نالی نہیں تھی، تو وہاں پر پانی جذب ہوتا تھا زمین کے اندر، تو ہو سکتا تھا کہ پیشاب کرنے سے اس کی گندگی انسان پر اڑے گی، پھر اس کے جسم پہ لگے گی اور وسوسے آنے کا بھی اندیشہ تھا۔ لیکن اب اس کے اندر یہ بھی رخصت دی گئی ہے کہ آپ اگر پیشاب کرتے ہیں تو نالی کے ذریعے سے، پانی بہانے کے ذریعے سے، اگر وہ نالی کے ذریعے سے چلا جاتا ہے، وہ صاف و شفاف اگر ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کر سکتے ہیں۔ اس پر بھی بڑی احتیاطی ہے کہ جب آپ اگر پیشاب کر رہے ہیں تو پانی جانے کا راستہ ہے، پانی ڈالنے سے صاف ہو جائے گا تو پھر آپ وہاں پر پیشاب کر سکتے ہیں۔ بہتر اولا یہ ہے کہ باتھ روم یعنی کہ واش روم میں آپ وہاں پر پیشاب نہ کریں، کیونکہ غسل خانہ ہے اور غسل خانے میں غسل ہی کرنا بہتر اور اولا ہے۔ اگر کر بھی لیے تو پانی جانے کا راستہ ہے تو پانی کے ذریعے سے اس پیشاب کی گندگی کو آپ پانی سے بہا دیں
تو صاف ہو سکتا ہے تو آپ کر سکتے ہیں، ورنہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ وسوسے آنے کا بھی اندیشہ بھی ہے، لہٰذا ہم کو بچنا چاہیے۔ اگر کر بھی لیا جائے تو صاف ہونے کا اندیشہ ہے پانی کے ذریعے سے، تو آپ اس کو صاف کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام ترمذی نے، نسائی نے، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جو شخص تم سے یہ کہے کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، آپ فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ وہ سرکار کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے، تم اسے سچا نہ جانو، حضور نہیں پیشاب فرماتے تھے مگر بیٹھ کر پیشاب فرماتے تھے۔ کہ حدیث پاک میں ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار ہمیشہ جب بھی آپ گھر میں ہوتے تو میں نے دیکھا ہے اکثر آپ کا معمول، آپ کا طریقہ ہے کہ آپ بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے، یعنی کہ پیشاب کرتے تھے۔ تو ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ سرکار ایک باہر تھے، کسی عذر کی وجہ سے، یا گندگی کا ڈھیر تھا، یا گندی جگہ تھی جہاں پر آپ نے ایک موقع پر، زندگی میں ایک موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا، یا تو یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کے گھٹنوں میں درد تھا، یا یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ یہ گندگی کا ڈھیر تھا جہاں پر بیٹھ کر کرنے کے لیے مشکل تھی، تو اس لیے کہ آپ نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا۔ یہ ایک جواز کے لیے ہے، یعنی کہ اگر کسی صورت میں اگر ایسا معاملہ اگر آ جائے، کسی کے گھٹنوں میں درد ہو، کوئی تکلیف ہو، بیٹھ نہیں سکتا ہے، یا گندی جگہ ہے، یا گندا مقام ہے، وہاں پر پیشاب کرنے کے لیے اگر بیٹھ جاؤں تو وہ گندی اور نجاست بھی لگ جائے گی، تو ایسی صورت میں کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کے لیے ایک جائز کہا گیا ہے، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر پیشاب کرنا ہی یہ بھی سنت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو لہٰذا زیادہ تر بیٹھ کر پیشاب کیا کریں۔ اگر کوئی عذر کی وجہ سے کھڑے ہو کر کرتا ہے تو وہ عذر ایک بیان جواز کے لیے، اس کے لیے وہ رخصت ہے۔ تو یہ سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم یہ گائیڈ کرتے ہیں، ہمیں رہنمائی کرتے ہیں۔ تو اکثر دیکھا جاتا ہے کہ پتلون یا پینٹ ایسے آپ ہوتا ہے، بیٹھنے کے لیے تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہوتا ہے، اور جہاں پر طہارت لینے کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، تو لہٰذا کہ ناظرین آپ اس طرح سے نہ کریں کہ آپ مسلمان ہیں، کلمہ طیبہ پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہیں، کہ ہم کو چاہیے کہ جب بھی پیشاب کرتے ہیں تو ہم کو بیٹھ کر ہی اچھی طرح سے پیشاب کرنا چاہیے، اور یہی ہمارے لیے ایک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ تو جس طریقے سے ہم کو سرکار نے بتایا ہے اسی طرح پر اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ تو بیٹھ کر پیشاب کریں، کھڑے ہو کر مت کریں۔ اگر کوئی عذر ہے، کوئی تکلیف ہے اگر گھٹنوں میں، یا کوئی کچرا کنڈا یا کوئی گندی جگہ ہے جہاں پر کوئی دوسری جگہ نہ ہو، اگر دوسری جگہ اگر ملتی ہے تو وہاں پر پیشاب کر لیں، اگر نہ ملتی ہے، کچرا کوڑا ہے جہاں پر کرنے سے اپنے جسم پر اٹھتا ہے، تو لہٰذا اس میں ایک رخصت ہے، کہنے کہ جائز ہے۔ تو یہ ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں، کس طرح سے ہمیں رہنمائی بھی فرماتے ہیں۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو داؤد ترمذی میں، نسائی میں ہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی بیت الخلاء آپ تشریف لے جاتے تو انگوٹھی اتار لیتے، اور اس میں ایک نام مبارک کندھا ہوا تھا، یعنی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگوٹھی مبارک میں اللہ اور آپ کا نام کندھا ہوا تھا، یعنی کہ انگوٹھی مبارک میں اللہ کا نام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس انگوٹھی مبارک میں لکھا ہوا تھا۔ تو لہٰذا ایک مسئلہ اس حدیث تحت میں صاحب بہاری شریعت بڑی ہی مزید بات آپ فرماتی ہیں، اچھی پیاری بات فرماتے ہیں، جب تک بیٹھنے کے قریب نہ ہو اپنے کپڑے کو بدن سے نہ ہٹائیں، نہ حاجت سے زیادہ کھولے، پھر نہ دونوں پاؤں کو کشادہ کر کے بائیں پاؤں پر زور دے کر بیٹھے، کسی مسئلے پر غور بھی نہ کریں، یعنی کہ باتھ روم ہے، باتھ روم کی جگہ پر آپ کسی مسئلے پر، قرآن ہو یا حدیث ہو، کوئی مسئلے مسائل ہو، فقہ ہو، تو بیت الخلاء کے اندر کسی مسئلے پر غور نہیں کرنا چاہیے، سوچنا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ گندی جگہ ہے، جلدی سے جانا ہے اور جلدی سے آ جانا ہے، تو وہاں پر غور و فکر نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب بیت الخلاء میں اگر چھینک آ جاتی ہے، اللہ اکبر، اسلام اور شریعت ہمیں کس طرح سے طریقہ کار بتا رہا ہے
کہ چھینک اگر آ جائے یا سلام یا اذان کا جواب زبان سے نہ دے. اگر چھینکے تو زبان سے الحمدللہ نہ کہیں بلکہ دل سے کہہ لے، بغیر ضرورت اپنی شرمگاہ کی طرف نظر نہ کریں اور نہ اس نجاست کو دیکھیں جس سے بدن سے نکلتی ہے. جب جسم سے جب نجاست اگر نکلتی ہے تو آپ اس کی طرف نہ دیکھیں، اور چھینک اگر آ جائے تو دل سے جواب لے لے، اور سلام یا اذان کا اگر جواب بھی نہ دے بلکہ بہتر جواب بھی زبان سے نہ دیں تو الحمدللہ، اور اپنی شرمگاہ کی طرف بھی نہ دیکھے. اور دیر تک بیٹھنے سے بواسیر کا اندیشہ بھی ہے، اور پیشاب میں نہ تھوکے اپنی زبان اپنے منہ سے، اور نہ تھوکے اور نہ ناک صاف کر رہے. اکثر ہوتا ہے کہ بیت الخلاء میں جانے کے بعد لوگ وہاں پر تھوکتے ہیں، اور تھوکتے بھی ہیں اور ناک کو صاف کرتے ہیں اور گندا بھی کر دیتے ہیں بلا ضرورت. ککار نہ بار بار اس ادھر ادھر دیکھنا، نہ بیکار بدن کو چھوئے، نہ آسمان کی طرف دیکھے بلکہ شرم کے ساتھ سر جھکائے تو فارغ ہو جائے. تو الحمدللہ یہ تمام چیزیں ہیں، ہم کو یہ چاہیے کہ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. اور انگوٹھی کے جو بارے میں کہا گیا، جہاں پر اللہ اس کے رسول کا بزرگوں کا اگر نام ہے تو اس کے اوپر